آج ویورز میں راشد محمود اور آج کا ایپیسوڈ لیونگ لیجنڈس آف مائی مدر لینڈ، میرے پاکستان کے لیونگ لیجنڈ۔ آج اس ایپیسوڈ میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا، ملٹی ڈائمینشنل، آج کا جو میرا سیلیبریٹی ہے جس سے گفت و شنید ہوگی، جس سے وہ ایکٹنگ کے شعبے سے، ریڈیو، اسٹیج، ٹیلی ویژن، فلم، سب شعبوں میں اس نے ایسا ایتھینٹک ڈومینیٹ کیا اپنے کام کے حوالے سے۔ ریڈیو پہ کام کیا، بہت عمدہ کیا، منوایا اپنا، اسٹیج پہ کام کیا تو ایکسکلوسیو، اور اس دور میں کیا جب سب کچھ سچ مچ کا ہوا کرتا تھا، یہ مداریوں والے اور گیمکس والے سکرپٹ نہیں ہوا کرتے تھے، اور نہ اس طرح کا کام، سچ مچ کا کام جو آپ کے اس میموریز میں ان کو جب میں ان کا نام لوں گا راجو تو آپ کو ان کی ایک نہیں کئی مختلف جو چیزیں وہ آپ کے اوپر ان کی اوور لیپ ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ٹیلی ویژن پہ کام کیا تو ایسے ایسے کمال کے رول کیے انہوں نے، فلم میں کام کیا تو باقاعدہ ایک ورسٹائلٹی انہوں نے، ہر طرح کے پیتھیٹک رول بھی کیے، جلاد بھی بنے، اور ایسے ایسے ادروائز وہ زندگی میں وہ درویش ہے۔ اور پھر ایک اور جو آج آپ سب سے میں آپ کو شناسا کراؤں گا، وہ لکھاری تو ہیں، نثر نگار تو ہیں، انہوں نے بے شمار کہانیاں بھی لکھی، ایک فلم انہوں نے خود بھی بنائی تھی، پروڈیوس کی تھی انہوں نے، ڈائریکٹر بھی ہیں، لیکن وہ پوئٹ بھی ہیں، اب ان کی جتنی پوئٹری ہے وہ تصوف کے حوالے سے ہے۔ میں کبھی کبھی میں نے اب چونکہ شعر ویر تو میں بھی کہتا ہوں، لیکن نعت کہنا یہ صرف اس کی اوپر والے کی عطا ہوتی ہے تو وہ کہی جاتی، تو اس کے ہاں ایک نہیں ہے، حمد نعت ایک نہیں پہ اس کا سارا بلکہ کلام جو ہے وہ اسپرچول لیول کا ہے۔ اب پرائڈ آف پرفارمنس مجھ سے پہلے ملا، میرے سینئرز میں ہیں وہ سکرین کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے، ٹیلی ویژن کے حوالے سے، میں تو ان سے بہت بعد میں، اور یہ میرے وہ دوست ہیں جن سے زندگی میں میں نے انسپائریشن لی۔ آج بھی میں اگر کوئی ایسا کہیں کنفیوژن میں ہوتا ہوں تو میں اپنی انہی دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ یار مجھے بتاؤ میں یہ تو کیا آپ کی رائے کیا ہے۔ اس سے میں ہمارا قبیلہ جو سارے کا سارا ہم سب کے سب آج بھی ہمیں کوئی استاد کہتا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ کیا طبلہ سیکھا ہے مجھ سے؟ بھائی میں کہے کا استاد ہوں، میں تو خود ابھی سیکھنے کے عمل میں ہوں۔ آج جو مہمان ہے آج کے ایپیسوڈ میں وہ میرے ملک کا حسین آدمی، بزرگی میں بھی زیادہ حسین ہو گیا ہوا ہے، عاصم بخاری صاحب۔ جی ٹھیک کہا تھا میں نے، جی عاصم بخاری صاحب، یہ میں نے زیادہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ میں اپنا سیلف کیتھارسس، میرے آپ بڑے بھی ہو، زندگی کے ساتھی بھی ہو، لیکن آپ کی پارٹیسپیشن جو ہے مجھے لوگوں کو مجھے اچھا لگ رہا تھا، یہ ساری ڈیٹیل آپ کی بہت اچھا لگا کہ اتنا تفصیلاً، ہاں یہ ضروری تھا، یہ میں سمجھ رہا تھا کہ مجھے اپنے بڑوں کو اسی طرح وائڈ اینگل کرنا ہے، اس سے میرے دل کو ایک تسلی، اور مجھے وہ تفصیلاً میرے بارے میں بات کرتے کرتے یہاں پہ تعارف کروایا ہے تو مجھے یاد آ گیا یہاں کہ ریڈیو پہ ایک پروگرام ہوا کرتا تھا پنجاب رنگ، جی تو اس کا یعنی اینکر میں تھا، مجھے پتہ ہے۔ تو وہاں ہم نے ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کہ سونے ورگے ہاتھ، یعنی اس کا مطلب تھا کہ جو لوگ اپنی محنت ہنر یا ان سے جو ہے محنت شاخہ سے آگے بڑھتے ہیں تو ان کا کیا ہے۔ تو اسی طرح میں یہاں ایک اپنے محلے میں ہی ایک شاپ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ بیٹریاں بناتے تھے، بٹ سب تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ میں 9 سال کا تھا جب میں اپنے ماموں کے پاس گیا،
انہوں نے مجھے بیٹریاں بنانی سکھائیں. اس کے بعد مجھے بڑا مارا کرتے تھے, بڑا یہ کیا کرتے تھے, میرے ابا نے یہ کیا, میری اماں نے یہ کیا, یعنی بڑی لمبی. میں کہ یار اور آج دیکھیں گے میری اپنی دکان ہے, اور میں کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے, تمہیں میں اپنے پروگرام میں لے کے آتا ہوں. صحیح ہے. تو پروگرام میں لے کے آیا میں, تو بات شروع کی. میں کہ جی وہ بٹ صاحب, میں آپ کو بٹ صاحب سے ملواتا ہوں جنہوں نے بڑی محنت کے ساتھ ایسے کیا وہ کیا. جی بٹ صاحب اب کہانی سنائیں. بٹ صاحب کہنا بس ٹھیک ہے. میں 9 سال کا تھا جب میں نے اس کام میں پڑھا, پھر میں نے کام سیکھ لیا, آج میں دکان کا مالک ہوں. جی اب میں جاؤں. اچھا کہانی ختم ہو گئی ان کے. بٹ صاحب 1 گھنٹے کا پروگرام ہے, اس میں آپ کو پوری کمپلیٹ گفتگو. تو آپ نے یعنی 2 لفظوں میں یہ کہانی جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تو آپ نے اتنا وہ ضروری تھا, اتنا تعارف کروایا ہے. اب میں آپ کو کہوں گا باجی ٹھیک ہے. نہیں آپ کچھ نہیں کہیں گے. ابھی تو میں نے آپ کی کئی ایسی ویورز, کئی ان کی شخصیت کی ایسی پرتیں ہیں جو آپ کے شاید علم میں نہیں ہوں گی. آج وہ ڈسکس ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کھاتے کیا, آپ پہنتے کیا ہو, ارے یار یہ انڈو. تو میری ہم نے فیلڈ میں آئے کیسے تھے, یہ وہ سب سے کیا کیا تھا. میں بخاری صاحب میں صرف یہ اس وقت سب سے پہلے تو یہ کروں گا کہ یہ زندگی کا اتنا لمبا پروسیس ہے. اس رب نے ہمیں آپ کو سب کو اپنے اس سے حبیب کے صدقے میں ہر پیڈسٹل پہ ڈگنیٹی وقار سے سروائیو کیا. آپ کبھی کبھی کوئی آپ کے دل میں کبھی ایسا آتا ہے کہ یار میرے اس ٹینور میں شاید یہ کہیں کوئی کمی رہ گئی یا کوئی ایسی ایک میں بتاؤں کہ کیپٹل سنیما کے بیک پہ ہاں آپ کے والد صاحب دفتر ہوتا تھا, آپ کے چچا بھی وہاں ہوتے تھے. تو ایک ہمارا ایک سانجھا دوست تھا شاد وہ چالوی اس کا نام رکھا ہوا تھا, جس کے ملا میری پچھلے دنوں ملاقات. اچھا, جس کے ریفرنس سے میرا آنا جانا ہوا وہ آپ کے والد صاحب سے ملاقات کا. ماشاءاللہ وہ بھی اپنے دور کے, بلکہ وہ گورے لگتے تھے باقاعدہ طور پہ. تو وہاں آنا جانا جب ہوا تو ریڈیو, ان دنوں ریڈیو پاکستان پہ نا, یہ میں وہ واقعہ سناتا ہوں جب ہم تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے, بچپن سے تھوڑا سا گم ہو چکے ہوئے تھے, یعنی اس فیلڈ میں قدم رکھ چکے تھے. صحیح. تو وہاں جاتے تھے تو ان دنوں نا فلم کی ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ ریڈیو پہ ہوتی تھی. اور وہ کیا وہ تو راشد محمود صاحب بولا کرتے تھے, محمود بڈھا گجر اور بہرام اور ظلم دا بدلہ, یہ وہ سارا بہت بولا میں نے. تو کر کے آیا کرتا تھا تو ہم اس کا چہرہ دیکھا کرتے تھے کہ یار یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ کھیلا کرتا تھا, آج دیکھو کہ کیا. تو وہاں سے ہوا, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ ٹی وی پہ ہماری انٹری ہوگی. ٹی وی تازہ ٹی وی شروع ہوا تھا. آپ تو بخاری صاحب ٹی وی کے وہ جو ابتدائی پائنیئرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے, کہہ سکتے ہیں. تو وہ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کے شروع کے جتنے بھی سارے احباب وہ وہی تھے جو پہلے کسی نہ کسی شکل میں براڈ کاسٹنگ ہی سے ریلیٹڈ رہے. تو آپ بھی ریڈیو پہ بھی آپ کا بے شمار آلریڈی تب تک کافی پارٹیسپیشن ہو چکی. براڈ کاسٹنگ جو ہے نا وہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے. لفظوں کا ہنر جو ہے آپ نے وہاں سے ریڈیو سے سیکھا, لفظوں کی حرمت سے ہمیں ریڈیو پاکستان نے آشنا کیا. اب مصطفیٰ علی حمدانی کہاں سے آئیں گے, اخلاق احمد دہلوی کہاں سے آئے گا, عزیز الرحمان صاحب کہاں سے آئیں گے, مرزا ادیب صاحب کہاں سے آئیں گے, صوفی تبسم صاحب کہاں سے آئیں گے, ناصر کاظمی کہاں سے آئیں گے, ایوب رومانی کہاں سے آئے گا, ابراہیم سلیم کہاں سے آئیں گے. یہ وہ ہمارا دور بڑی موافقت کا دور تھا. اور رفیع پیر صاحب کہاں سے آئیں گے بھائی, ایسے بڑے نام کے سارے کہاں سے آئیں گے. کیا بات ہے. اس حوالے سے
آپ کا وہ جو ٹیلی ویژن پہ آئے، لیکن آپ ٹیلی ویژن کے بالکل ابتدائی جو ہیں، میں تو تب تک میرے دل دماغ میں تو ٹی وی شی وی کا تھا نہیں، میرا تو وہ میں بولتا تھا مجھے پیسے مل جاتے تھے، میں اسی میں خوش تھا، زیادہ میں روز تھا ٹی وی پہ. اس قدر میری بعض دفعہ مجھے ایک بار صوفی صاحب نے بلا لیا، ایوب صاحب سے کہا کون بولتا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نازش دا پتر نہیں راشن. انہوں نے کہا اچھا وہ بلا. میں کہا جی مجھے پیسے ملتے تھے. اچھا. تو ان کے لیے بڑی حیران کیا کہ تو لگاتار سب کا بولتا ہوں. تو یہ ہمیں بخاری صاحب اس دور میں ایک تو سراؤنڈنگ میں بڑے لوگ تھے ہمارے، بہت بہت بڑے لوگ، اور پھر ہم چونکہ سارے کے سارے ایک سیکھنے کے اس میں تھے، پروسیس میں تھے، اور ہم پوچھ لیا کرتے تھے، سنتے تھے ان بڑوں کو. تو آپ کی کوئی باقاعدہ پوچھا کرتے تھے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے، کس طرح سے کیا جائے. آج تو یہ یعنی سینئرس کو تو آج کل تو زیادہ اخبار پڑھ کے چلے جاتے ہیں بچے، جس نے سکرپٹ ہی نہیں پڑھا بھی جادوگر ہے تو کیسے کر لے گا یار. لیکن ہوتا ہے، بکتا بھی ہے، وہ ہو رہا ہے روز ہوتا ہے. آپ ہم بھی انہیں ڈراموں میں ہوتے ہیں، لیکن اور یقین مانو کہ فیس ایکسپریشن کچھ نہیں ہوتے، وہ جملے کے ساتھ ہی جا رہے ہوتے ہیں بس. لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں بخاری صاحب، یہ جو یہ خرابیاں، یہ جو انڈیو سی تیز رفتاری اس سارے کام میں، اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ذمہ دار بھی ہم خود ہی ہیں، یا یعنی کسی پہ الزام نہیں دیا جا سکتا، ہم خود ہی ذمہ دار ہیں. میں نے بلکہ ایک پروگرام میں نے برملا یہ کہا تھا کہ آج کہتے ہیں کہ جی کہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں کوئی ٹریننگ دی جائے یا ایکٹنگ سکھائی جائے. میں کہ ہمارے دور میں بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے اپنے سینئر سے سیکھا. ہم ان کی صحبت میں بیٹھ کے ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، پوچھا ان کا بچہ جو وہ بہت میں نے کہا ان سے ہم نے سیکھا. تو آج میں یہ کہتا ہوں کہ سینئرز کو جونیئر کے ساتھ ایک پیرلل رول دیا جائے کہ آج کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہم سیکھیں ان سے، اور وہ ہم سے سیکھیں کہ پہلے اس کی ادائیگی کیا ہے. اچھا، یہ بڑی اچھی آپ نے، میری بھی یہی فیلنگز ہے. لیکن بخاری صاحب آپ جیسے، یا میں اپنی بھی مثال دوں، ہم جب اب ان بچوں کے ساتھ کام کرتے، میں تو لگاتار ہم کر رہے ہیں، آپ بھی تو میں فیل کرتا ہوں کہ ہم میں سے سارے کچھ چند جو ہمارے ہم افسروں میں سے، ہم نے ان بچوں پہ کو انڈیو وہ نہیں رکھا کہ اپنی وہ سینیورٹی ان پہ تھا. ہم ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایفیلیٹ ہوتے ہیں، اور ایک فیملی ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں، اس سے وہ ہو جاتا ہے سارا کام. میں ایک یعنی بتاؤں کہ کسی بھی پروگرام میں کوئی نیا ٹیلنٹ آ جاتا تھا نا، بالکل نیا، اور سین کی ڈیمانڈ کو میں دیکھتا تھا کہ اس سین میں اس بندے کو مجھ پہ حاوی ہونا ہے، تو میں باقاعدہ اس کو وہ ایک والیاں بنا کے دیتا تھا کہ حاوی ہو، مجھ پہ حاوی ہو. یہ سٹوک، کیونکہ اس میں میرا اور اس کا وہ لڑائی کا کردار کا ریکوائرمنٹ، اور کردار کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر وہ صحیح کر جائے گا تو پلے جو ہے وہ اچھا آپ جائے گا. اور اس میں دیٹس دا پوائنٹ. جب سے یہ ہوا نا کہ یار وہ کھا گیا فلاں کھا گیا، یار ہم تو گھر سے کھانا کھا کے جاتے تھے، ہم تو کنٹین میں جا کے نہیں کھاتے تھے، ہم تو کام کرنا. یہ بڑی انڈیو ساری روایات. ایک بڑی مزیدار میں واقعہ سنانے لگا ہوں. ایک ڈرامہ تھا پی ٹی وی کا، اس میں ماموں کا رول کر رہا تھا. جی، ماموں بنانے والا نہیں، سچ مچ کا ماموں، لیکن وہ بڑا گپوڑا اور اس طرح کا نا، مطلب کہ باتیں کرنے والا. صحیح. تو وہ ایک سیکوینس آیا، وہ میں نے کیا، تو میرے ساتھ جو آرٹسٹ ہے، میں نام نہیں لوں گا، بڑا وہ بھی سینئر آرٹسٹ ہے اور اچھا آرٹسٹ ہے. وہ میں اب جب بات کروں، گپ لگاؤں، تو وہ آگے سے کہے ہاں
ہاں اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ اگر بول رہے ہیں تو بیچ میں ہوں ہاں ناجائز ہوگا تو وہ ٹوٹے گا آپ کا۔ ایسے ہی میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار یہ نہ کرو، میں ایک فلو میں کر رہا ہوں تو مجھے کہیں انٹرپشن بنتی ہے، آپ کو ریئیکٹ بنتا تو ضرور ہاں انڈیو نہیں کرو، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نے کنسیو کی ہے یہ۔ اچھا میں نے کہا یہ اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ نے کنسیو کی ہے تو کرو۔ وہ کرتا رہا۔ اگلا سین ایک آیا، اس میں پھر میں نے گپ مارنی تھی۔ میں نے کہا یار رات میں نے دیکھا، میں گھر سے باہر نکلا ہوں تو ہماری جھاڑیوں کے اندر نا ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اچھا شیر نہیں تھا، بگیاڑ نہیں تھا، کتا۔ اب وہ چونکہ سامنے بیٹھ کے مجھ سے باتیں کر رہا تھا، میں کہا کتے نے میری طرف دیکھا، میں نے کتے کی طرف دیکھا۔ تو سارا آپ نے پھر انتقام لے لیا نا۔ اچھا جب میں نے یہ کیا نا تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا یار میں نے کنسیو کیا۔ وہ اس نے بلا دیا جی پروڈیوسر کو کہ یہ دیکھیں یہ بخاری کیا کر رہا ہے۔ میرے دماغ میں آ گیا وہ کس فرد کی بات، کیونکہ میں بھی میں اس کو کہتا ہوں تو کہ آپ کو منہ سے جہاں جہاں آگے نکالنی ہے نا وہ نکال کے مجھے لاسٹ کیو جو سکرپٹ میں لکھا ہوا وہ تم نے دینا ہے، اس کے ان بٹوین جہاں سے جو تم نے جادوگری منہ سے کو تجھے شعلے نکالے وہ بھی نکالے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے میرا کیو جو ہے نا وہ آپ پر دینا ملنا چاہیے۔ تو یہ اصل میں بخاری صاحب ہم نے اس طرح کی جو ایٹیچیوڈس ہوتے تھے اس سے ہمیں کوئی انٹرپشن یا خدا نخواستہ اس میں ہم بلکہ زیادہ وائڈ ہوئے ہیں، تو ہمیں استاکار جو زیادہ کاریگر مداریوں سے، تو ہم مداری ہمارا کچھ نہیں کر پائے۔ کیا کسی نے آپ کا کچھ؟ کہاں گئے؟ کوئی نہیں۔ تو جو جینون کانٹینٹس ہوتے ہیں نا، سکرین جو ہے نا وہ معاف تھوڑی کرتی ہے۔ میں اچھا نہیں ہوں تو میں دنیا کی کوئی طاقت مجھے کہے گی نہیں اچھا ہے، میں چاہوں گا کہ میں کیا نہیں میں نے اچھا، اور کو آپ کہیں گے کیسے کہہ دیں گے؟ یہ کر کے دکھانے والا کام۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کہ فلم انڈسٹری میں اگر دیکھا جائے تو آغا طالب صاحب انگریز بنتے تھے، تو پی ٹی وی پہ جتنا انگریز میں نے کیا کسی نے بھی نہیں کیا ہوا۔ سب آپ ویورز بخاری صاحب اس قدر حسین آدمی تھا، حسین تو ماشاءاللہ بھی بڑھاپے، میں پھر اس کو جب اس کے بڑھاپے کا تذکرہ کرتا ہوں تو پھر مجھے اپنا بھی مجھے کچھ اندر اتر رہا ہوتا کہ تو بھی تو بابا ہی ہے بھائی۔ تو بخاری صاحب ماشاءاللہ ایک حسین انسان تھے۔ جوانی میں جیسے میں نے کہا نا کہ انگریز کا پارٹ ان کو صرف اس لیے کہ ان کو صرف ان کا یہ فکر آتی تو پتہ یار یہ انگریز ہے، ان کا سارا بالوں کا، ان کا کمپلیکشن، اور اب بھی ماشاءاللہ آپ حسین ہو بخاری صاحب۔ آپ نہیں، میں نے حسن پہ کبھی مان نہیں، اچھا کیا، کرنا بھی نہیں چاہیے، جس نے کیا ان کے انجام بھی دیکھے ہیں جو حسن لے کے آئے۔ بخاری صاحب اب زندگی کا یہ جو سفر ہے یہ بڑا ایک چھوٹا سا سفر تو ہے نہیں، بڑا لمبا سفر ہے۔ یوں مڑ کے پیچھے دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ 5 6 دہائیاں گزر گئی یار یہی کام کرتے ہوئے، اور آج یوں جب اس عالم پیری میں اپنے بالوں کو، اپنی شکل کو اور اپنی بعض انرجی اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو فیل کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ بڑا لمبا عرصہ تھا جو ایسے لگتا ہے پلک جھپکتے نہیں گزر گیا سارے کا سارا۔ لیکن اس میں ہم یہ سارے کا سارا جو وقت ہے، چونکہ ہم نے ان پروسیس رہے، اپنے کام سے ریلیٹڈ رہے، مجھ سے کبھی کٹے نہیں ہیں کبھی، تو اللہ میاں نے ہمارا تو میں تو اپنے آپ کو کبھی بوڑھا مانے ہی نہیں، میں نے آئی ایم اے ینگ اولڈ مین۔ جب ہمارے پیشنس جوان ہیں تو ہم بوڑھے کا، یا کوئی ہماری شکایت کبھی کسی کو ملی ہے کہ یہ کیا تھے، تو ہم نوجوان ہیں۔ اچھا بخاری صاحب، میں آپ کو یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نے ٹیلی ویژن کے سارے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا، اس کے بعد میں فلم کے حوالے سے بھی سوال کروں گا آپ سے۔ آپ نے سب کے ساتھ ڈائریکٹرز کے ساتھ، اور جو بہت بڑے نام ہیں، جو اسکول اور انسٹیٹیوٹ جن کو کنسیڈر کیا گیا اس شو، آپ نے سب کے ساتھ کام کیا۔ آپ کو سب سے زیادہ مزہ اور سب سے زیادہ
कंफर्टेबल आपको कहाँ किन के साथ काम करते हुए? देखिए वैसे तो कंवर आफ्ताब, क्या बात है, मैंने भी उनके साथ बहुत काम किया। मोहम्मद निसार हुसैन, क्या बात है, बड़े लोग। याबर हयात, स्कूल पूरे का पूरा। अयूब खावर, हाँ बिल्कुल, बेशक। इन सब के साथ काम किया है। जी। लेकिन एक ज़ाती तौर पे मुझे जो मज़ा आता रहा है वो राशिद डार के साथ आता अरे राशिद डार, वो उनके यहाँ एक वो जो कहते हैं ना खाम खा की अंडू सवारी, हाँ। उनके यहाँ वो रत्ती भर अंडू फॉर्मेलिटी थी नहीं कोई। वो और आपने नोट किया, ये सारे जितने नाम है माशाल्लाह, उनकी प्रोफाइल में एक नहीं बेशुमार कोटेशंस और टीवी की शनाख्त इन्हीं लोगों की वजह से हुई। उसमें हमारे दूसरे स्टेशंस के भी हैं, गुफरान इम्तियाजी साहब, मोहसिन अली साहब, शहजाद खलील साहब, और शहजाद खलील के साथ मैंने एक सीरीज की थी। और इसी तरह फिर हमारे पेशावर सेंटर के पास बहुत बहुत बड़े नाम थे, बड़ा आला काम किया उन्होंने। इसी तरह और दूसरे सब। अच्छा तो ये मुझे याद आया कि एक मैं कोयटा सीरियल की थी बख्तनामा, वो डायरेक्टर एक ये रिसेंटली एक सीरियल की है मैंने, कोई 5-6 साल हो गए हैं, सांवरी। अच्छा, ये जावेद शाह साहब हैं, हाँ, वहाँ हाँ। उन्होंने ये बनाई। वो सब्जेक्ट देख के तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया इस एज में कि ये अच्छा सब्जेक्ट है। उसके लिए हालांकि मुझे बड़ी, यानी इस एज में समझ लो कि मुझे ज्यादा हो गई, काटना पड़ा। सही है। वो यहाँ से हम बावलपुर गए, बावलपुर से किला दरावड़, हाँ वो बड़ा किला दरावड़ से फिर वापस फिर दूसरे दिन फिर किला दरावड़ और फिर आना जाना। ये फिर उसके बाद कोयटा में जाके सारे कब्रिस्तानों में वो सीन। अच्छा, यहाँ लोगों के सरों के ऊपर से वो गुजर गया वो प्ले। अच्छा, कि वो प्ले किया था। अच्छा, मैं और आपकी भाभी हम यूके में शॉपिंग कर रहे थे, तो एक खातून आई तो उन्होंने मुझे देख के कहने लगे जी कि आप वो है ना जिन्होंने उस ड्रामे में काम किया था। मैं क्या? कहते आप मुझे हक करें, ओह माय गॉड, ओह माय, और मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहने लगी जी कि एक खातून थी जो इस्लाम से मुतनफ़र थी, उसने ये ड्रामा मेरे साथ बैठ के देखा है और वो इस्लाम की तरफ राग़िब हो गई है। 30-35 साल पहले, इससे भी ज़्यादा होगा जी। एक ड्रामा किया था, तो उसमें उन्होंने किया कि एक बिल्डिंग में ऊपर नीचे मुख्तलिफ फैमिलीज रहती हैं। हाँ। तो एक उस्तानी की बेटी के साथ ना एक क्लर्क के बेटे का कुछ अफेयर हो जाता है। तो वो रिश्ता लेने के लिए आता है, तो वो कहती है कि तूने अपनी हैसियत या औकात देखी है कि क्या है, तुम रिश्ता मांगने के लिए आ गए, तुम्हारा बेटा क्या करता है? तो फारूक ज़मीर साहब अल्लाह बख्शे वो क्या थे। बात, क्या बात। वो जाते जाते ना, अब वहाँ से वो रुके हैं दरवाजे में और पलट के उन्होंने कहा है कि बीवी आपका क्या ख्याल है कि इस परी महल की बिल्डिंग के ऊपर किसी शहजादे का जहाज लैंड करेगा? यहाँ वही रहेंगे हैं? सोसाइटी के ऊंचे रिश्ते सोसाइटी के ऊंचे लोग ही खा जाते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। हम तक तो सिर्फ भी माल पहुंचता है। ऐसे ही, ऐसे। अब बताए ना ये इंटरप्रिटेशन कौन भी माल पहुंचता है। जैसे लंडे की आगे देखे, जैसे लंडे की गांठ नहीं खुलती, क्या बात, किसी के बटन नहीं होते, क्या बात है, और कोई वाह वाह। यानी जैसे कि इतने साल पहले, और ये मैंने नहीं जुमले बोले, जुमले किसी ने बोले, लेकिन आपकी मेमोरी में है, मेमोरी में है। यार मनचले का सौदा कौन लिखेगा, कौन लिखेगा? हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमने उस अहद में काम किया और इन ड्रामों में का एक मैंने प्राइवेट सेक्टर में किया था, शौकत जैन अल्लाह गरी के रहमत का, उसने वो किया था शाला कोट, अशफाक साहब का लिखा। और यार क्या कॉन्फ्लिक्ट था उसमें, जैसे आपने डायलॉग देखो, मुझे हमें कहाँ याद रहे
یہ ہماری میموری میں بڑی ایکسکلوسیو باتیں ہیں جو یاد ہیں. اس میں ایک کانفلکٹ ہے کہ فیصل قریشی جو ہے یہ میرا بیٹا بنا ہوا ہے اور میں شہنائی نواز ہوں, شہنائی بجانے والا. تو بیٹا جو وہ کہتا ہے یہ کیا آپ لیے پھر رہے, یہ کوئی نہیں سنتا سناتا, یہ مر گئے. اور کبھی کبھار کسی خوشی کے موقع پہ یہ بجتے ہوئے, تو میں تو شہر جا رہا ہوں, میں ڈھول بجاؤں گا اور اس سے پیسے زیادہ ملتے. اس میں اشفاق صاحب کا مجھے یاد بھی یاد ہے, کہتا دیکھ بیٹا یہ جو ڈھول ہے نا یہ پیٹ کے ساتھ لگا ہوتا اس کے سارے مسائل جو پیٹ سے ریلیٹڈ ہیں. ارے شہنائی جو ہے کلیجے سے, اندر سے, روح سے, دل سے ریلیٹڈ ہوتی. وہ جب بجاتا ہوں میں تو اس کے مسائل بھی وہی ہوتے ہیں آگے. اب یہ ایسی انٹرپریٹیشنز کون کرے گا؟ اسی طرح دوسرے جو ہمارے ساتھ یہ جو ایک اب کانفلکٹ بخاری صاحب, یہ جو اب ہمارے ملک میں جو ڈرامہ آج کل جو مختلف چینلز پہ, ایون پی ٹی وی پہ بھی جو یہ باہر کے ڈرامے, اس میں یہ جو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسا ڈرامہ نہیں جس میں کوئی فیملی جو ہو, جس میں کوئی اقدار جو ہے بینگ اے مسلم یا بینگ اے ہیومن بینگ اس میں وہ کہیں ڈیلیٹ ہو گئی. عجیب طرح کی باتیں. نئے آرٹسٹوں میں سے کافی سارے آرٹسٹ ہیں جو بڑے اچھے, بہت بہت اچھے ہیں, بچیوں میں بھی بہت اچھے ہیں, لڑکے ماشاء اللہ ایسا خوب. اچھا یہاں مجھے ایک راشد یاد آ گیا, منو بھائی کا ایک ڈرامہ, ایک تو دروازے تھا نا, ایک ان کا تھا گھر سے نکلے. وہ 5 بڈھے جو ہیں وہ ایک ہی, بہت اچھا تھا یہ منو بھائی کا. ان کو لکھے ہوئے سارے ایک ان کا تھا چھوٹے جو فقیروں پہ بنایا تھا, میں اس میں فقیروں کا ہیڈ بنا ہوا تھا. ہاں کیا بات ہے, بڑے بڑے آدمی, بڑے لوگ. وہ جناب ڈرامہ جو تھا نا وہ کر رہے تھے محمد نثار حسین صاحب ادب کے, بڑے آدمی تھے, ڈائریکٹ کر رہے تھے. تو رمضان میں وہ ریکارڈ ہو رہا تھا, رمضان میں ریکارڈ ہو رہا تھا. تو انہوں نے سب نے کہا جی, منور سعید نے بھی تھا اس میں, انہوں نے کہا جی یہ سین جو ہے نا کھانے پینے والا یہ افطاری کے بعد کریں گے. اور افطاری کے وقت وہ لے کے آئے, انہوں نے کہا جی کیا, تو نہاری منگوائی. اب سیاہ ڈیئر ہو رہی ہے اور ہم کھا رہے ہیں, نہاری ختم ہو گئی ہے. روزے جو تھے جب وہ سین شروع ہوا نا تو انہوں نے کہا جی ہاں نہاری ڈالو. کہتے نہاری تو وہ کہی. اب یہ ہم ان کو ایکٹر جو ہیں وہ ان کو کہہ رہے جی فرض کرو اسی کھا بیٹھے ہیں. کہتے فرض کرو, کس طرح فرض کرو, وہ پھر اور کی. اچھا وہاں ایک بڑا مزیدار واقعہ ہوا تھا, کبھی خان صاحب اللہ ان کو زندگی تندرستی دے, آمین آمین, بڑے ہیں جی ہمارے. ہاں تو وہ بڑے لمبے لمبے جملے تھے ان کے, ود موو. تو ایسے موو کر رہے ہیں اور جناب بولے جا رہے ہیں. وہ جو اپنا تھا منا بھائی, نہیں اچھا فوت ہو گیا ہوا ہے یار, دوسرے فخری ایوب, نہیں یار, خیام سرحدی سرحدی, اللہ غری کی رحمت کرے. کیسا ہمارا پیارا آرٹسٹ یار خیام سرحدی, ہمارا یار, اللہ سے خیام سرحدی نے کہا کہ یار یہ بڑے ڈائلیکٹ بول رہا ہے تو کیسے. اس نے جب وہ اس کے منہ کے اوپر چڑھا ہے نا تو چٹیں لگی ہوئی. یس میں نے بھی ایک بار ان کی چٹیں ادھر ادھر. اچھا چٹیں لگی ہوئی. اس کے بعد وہ آ کے تو ہنڈیا پکاتے ہیں, تو وہ ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کے تو پھر بول رہے ہیں. اس نے جب ڈھکن اٹھایا نا تو اندر بھی چٹ رکھی. خیام نے کیا کیا, اللہ اس میں پانی ڈال دیا. اب سین شروع ہوا جناب, کبھی خان صاحب آئے ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ہوتے پہ آگے ختم. جب انہوں نے ڈھکن اٹھایا تو وہ تیر رہی تھی چٹیں, کچھ بھی نہیں, وہ ہنسنے لگ گئے. پھر انہوں نے گالی والی نکالی, یہ تو خیام بڑا
फनी भी था, फनी, लेकिन बड़ा अच्छा आर्टिस्ट. क्या बात है, क्या बात है, ऐसा मोहब्बत वाला शख्स. यार बड़े बड़े बहुत वो याद बड़े याद आते हैं, याद आते हैं. हमारे वो साथी कहाँ से आएगा, हाँ, ये कहाँ से आएगा, और बेशुमार हमारे साथी कहाँ से आएंगे सारे के सारे. असल में बुखारी साहब आना जाना तो एक फैक्ट है. बीइंग ए मुस्लिम हमारे बिलीव्स ईमान है कि हम सबको एक दिन जाना अपने रब के पास जाना, और कब जाना ये भी किसी को नहीं पता. लेकिन ये जो हमारे हमअसर हमारे साथी जो हमारे लोग थे वो बड़ा यादों में तो हमेशा यादों में ये रहते हैं, हर वक्त रहते हैं. अच्छा बुखारी साहब, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये तो सारे हमने मेल, अरे यही हमारे स्कूल थे, इन्हीं के साथ हम एक दूसरे से सीखा हमने सब. बिल्कुल, आज भी हम उसी प्रोसेस में, यही है. आज भी कोई दावे नहीं है हमारे. मैंने आपसे सीखा, आपने मुझसे सीखा, हमने सब एक दूसरे से सीखा. लेकिन हम चूंकि सारे एक दूसरे से दिल से एफिलेट थे, कम्युनिकेट करते थे, तो उसमें बरकतें भी अल्लाह ने रखी. एक टीम. हम हमारे यहाँ वो वन मैन शो वाला कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था. आज भी जब हम काम करते तो हमारी ख्वाहिश होती कि हमारे साथ जितने सारे वो इस कदर कम्युनिकेट करें. अगर हम अब्बा बने में तो हम अपने बच्चों को उसमें आते आते रिकॉर्डिंग के इस तरह इन्वॉल्व करते कि उनको हम फील में शुरू हो जाते हैं कि ये हमारे अब्बा है. अब जल्लाद बने हुए या पैथेटिक रोला वो अलग बात, लेकिन वो अब्बा मान लेते हैं हमको. आपने बुखारी साहब, आप हसीन आदमी भी थे और बड़ा लंबा टेनोर है, बहुत काम किया. मोहम्मद अजीम के, अरे यार उसका नाम मोहम्मद सलीम ताहिर का भी, उसका भी भूल गए, उसका भी बहुत अच्छा काम उसने किया. सलीम ताहिर, ये मतलब कि बड़े बड़े लोग. यस, मोहम्मद अजीम, वो आपने अभी किला दरावड़ और उसकी बात, हमने सबसे पहले असगर नदीम सैयद साहब का लाजवाल के बाद वो बुशरा रहमान का नावल को जब उन्होंने किया तो उससे कोई ऐसी शनाख्त नहीं बनी थी उनकी शनाख्त दरिया जो सीरियल था उससे दुनिया को पता लग कि असगर. फिर उसके बाद तो फिर उन्होंने पकड़ा ही नहीं दी आज तक. तो मोहम्मद अजीम का वो था, क्या आप ये मिस कर रहे थे, बूढ़े भी तो हो गए ना, कुछ चीजें याद. अच्छा मोहम्मद सलीम ताहिर ने क्या क्या अच्छे काम किए यार उसने. तो आपने सर इसमें ये जो टेलीविज़न पे भी काम किया, फिल्म में भी काम किया, फिगर वाइज भी आप कंपैरेटिवली कईयों से ज़्यादा हसीन भी थे, रंग भी अनार की तरह आपका लाल था. और तो कहीं कुछ कोई ऐसा मुझे पता है कि आप तो ऐसे कुछ शायद नहीं रहे इशारों के नाम में जो बात करना चाह रहे हैं. हाँ, कि कुछ कोई ऐसा कभी आप पे अटैक कहीं ऐसे हुआ और आपने क्या उससे क्या आपकी क्या फीलिंग रही या इस तरह की. देखिए ये एक मौका ऐसा आया था, वो भी जिस ड्रामे ने मुझे ऑथेंटिक एक्टर बनाया है जी, वो भी राशिद डार का ही था, आपे रंजोई. हाँ, क्या बात है, क्या बात है. राशिद डार साहब ने भी बड़ा काम किया यार. उनका अंधेरा उजाला ईमान हर हफ्ते एक नया एपिसोड देना और हिलने नहीं. और उसके अलावा उन्होंने और भी शुमार काम किए. सोना चांदी उनका क्रेडिट पे, फिर उनके और सीरियल के ही उनके क्रेडिट, और प्लेज उनके बड़े क्रेडिट पे. हमने, मैं समझता हूँ कि लाहौर में मेरा आके यावर साहब का सबसे पहला सीरियल मुझे उनका मिला था, मिनी सीरियल परवाज. लेकिन ये अंधेरा उजाला पहले लॉन्च हो गया और उसके सबसे पहले एपिसोड में. फिर उसके बाद राशिद डार, इनके बड़ों से भी हमने सीखा. इनके लतीफी साहब हमारे रेडियो के बड़ों में से थे, हमने उनसे भी सीखा. और फिर हमें उनकी ब्लेसिंग, दुआएं भी हमारे साथ साथ रही. मतलब उनके साथ तो मतलब काम करते हुए ना, यकीन माने कि कोई लफ्ज या कोई लाइन हम प्रॉपर उनसे पूछते थे जी, ये थे. और कभी हमारी तरफ से अगर कोई हमने बड़ी कोई अच्छा किया तो वो शाबाशियां भी देते. ये वो लोग थे, ये वो लोग. अच्छा, नहीं तो आपने बात का रुख फेर दिया. मैं कुछ और कि आपने वो जो खवातीन वाला टेनोर था उसमें कोई ऐसा कुछ सुनाए तो हमें
ہمیں تو آپ نے تب بھی نہیں بتایا تھا، تو چلو آج ہی بتا نہیں تو اچھی بات ہے نا کہ اگر اس وقت نہیں بتایا تو تو آج آج بھی پڑھتے ہی رہنے ہاں، تو سانحات تو اس طرح کے کچھ زندگی میں ہوئے ہیں، میرے کو ایسے ہوئے ہیں. میری زندگی میں ایسا کوئی سانحہ نہیں ہوا. ہاں، اللہ کا ہم تو وہ شرفا 50 برس سے روز اسی گھر میں ہی جاتے ہیں، اور ہم نے کہیں دائیں بائیں میں مطلب وہ واقعہ سننے لگا تھا کہ ایک وہ سیریل میں میرے ساتھ وہ ایسا لوگوں کو پسند آیا، ایسا پروڈیوسروں کو پسند آیا کہ انہوں نے وہ ایک پیئر بنا دیا. ہاں، وہ پھر بار بار ریپیٹ مختلف ڈراموں میں وہ ریپیٹ ہوا. تو اخبار والے مجھ سے پوچھتے تھے کہ سنا ہے آپ کا کوئی چکر ہے. میں کہ یار چکر ہے تو نہیں ہے، آپ نے بنا دے، لیکن آپ اگر کہہ رہے ہیں تو چھاپ دیں. پھر ہوگا تو دیکھی جائے گا. اچھا وہ کرتے کراتے نا آخر ایک دن میں نے اس کو کہہ دیا، میں نے کہا بی بی میں اچھا ہوں برا ہوں جس طرح کا بھی ایکٹر ہوں، میں اپنے بلبوتے پہ ہوں. میں نے کبھی کسی عورت کو سیڑھی بنا کے آگے اللہ نہ کرے آگے بڑھنے کی میں نے خواہش ہی نہیں کی کبھی. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ سن کے آپ کو بڑا، میں نے کہا آپ رہتی کہاں ہیں؟ انہوں نے اپنے گھر کا ایڈریس دیا، اور رات کو میں اپنی میسز کو لے کے اور اپنی بچی کو لے کے ان کے گھر چلا. ارے میں صدقے جانتے تھے، مجھے یقین تھا میرا بابا جڑل یہ سچ مچ کا شریف اور بھلا آدمی ہے. نہیں اس سے سمجھ گئے یہ میری زندگی یہی ہے ہماری، یہ میری لائف ہے، اٹس مائی جاب. وہ ہم نے اپنی پوری پروفیشنل ایٹیچیوڈ سے جو اس کی ریکوائرمنٹ اس میں وہ کر رہے، اس سے کوئی غلط فہمی یا وہ نہ دل میں. ویورز، عاصم بخاری صاحب جو ہے نا، انہوں نے بڑی صاف ستھری زندگی گزاری ہے. کوئی ایسا ایلیگیشن جو ہے اس پورے ٹینور میں، لوگوں کو تو 6 مہینے ہوتے تو نہیں سے نہیں روز کچھ نہ کچھ ہم کانفلکٹ ان کے ان بٹوین سنتے. جو ہمارے ہم اسروں میں سے اگر کہیں کسی کا کوئی کانفلکٹ بنا بھی ہے تو وہ ان کے بچوں کی مائیں بنی ہے. وہ ایسا نہیں ہوا کہ کہیں کچھ کوئی اس طرح کی بےہودگیاں یا آوارہ وہ نہیں تھا، اس طرح کا ہوا. اچھا بخاری صاحب، آپ نے فلمز میں بھی بے شمار کام کیا، اور میرے حساب سے تقریباً سارے ڈائریکٹروں کے جو بڑے ڈائریکٹرز پچھلے اس دور کے تھے سب کے ساتھ. آپ کو فلم میں کس ڈائریکٹر کے ساتھ مزہ آیا، زیادہ کام کرتے؟